نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، السلام علیکم کہا. آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نماز پھر سے پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ نماز پڑھ کے آیا تھا. اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے تو نماز پڑھ لی ہے. دوبارہ پڑھی، دوسری بار، تیسری بار بھی ایسے ہوا. چوتھی بار اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پھر طریقہ بتا دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو طہارت کے بعد قبلہ رخ، تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، تکبیر کہہ کے نماز کو شروع کرو، اس کے بعد قرات کرو اور پھر سکون کے ساتھ رکوع میں جاؤ اور رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہاری ہر ہڈی اپنی نارمل پوزیشن کے اوپر آئے. پھر تسلی سے سجدہ کرو، پھر دو سجدوں کے درمیان تسلی سے بیٹھ اور پھر دوسرا سجدہ کرو اور پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی تسلی سے بیٹھو اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں دونوں جلسوں کا حکم ہے، دو سجدوں کے درمیان بھی اور دو سجدے کرنے کے بعد بھی، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں. ویسے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گمان کرتے کہ نبی علیہ السلام سجدے میں جانا ہی بھول گئے جی، اور دو سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھتے کہ ہم گمان کرتے کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. اور یہ نبی علیہ السلام کی فرض نماز کا حال ہے. جو آپ کی نفلی نماز ہے اس کی تو لینتھ آپ چھوڑ دیں. اور یہاں پر ماشاءاللہ کیا پڑھنا چاہیے، نعوذ باللہ. ائمہ حضرات 4 رکعتیں جو ہیں وہ 4 سے 5 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. اور صحابہ کرام نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا جو اپنے رکوع اور سجدے صحیح ادا نہیں کرتا وہ نماز میں چوری کر.